جمعہ کے آداب اور مسنون اعمال کیا ہیں وہ دیکھیں گے. میں احادیث اور کچھ قرآنی آیتیں رکھتے چلوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو ترتیب وار پوائنٹ وائز بتاؤں گا کتنی چیزیں ہم نے اس سے سیکھی. آئیے جو بات پتہ چلتی ہے جمعہ کے دن جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو جمعہ میں جو شریک ہو وہ نہا لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے فرمان ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے. آپ نے فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم, جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. مطلب جس کی طاقت ہو, استطاعت ہو, صحت ہو, سہولت ہو, چیزیں مہیا ہو, حمام ہو, اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمات لگتی ہے ایک نہانے کے لیے, اگر وہ سب ہو تو پھر نہانا. تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے. غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو کہ صرف جمعہ کو نہانا ہے. کچھ نہ ہو تو, چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی, تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے بھر میں سیو کر سکتا ہے, بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہائے. الحمدللہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکثرت فراوانی ہے, اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے, بہت آیت ہے. لیکن کچھ لوگ ایک دن آڑ نہاتے ہیں, کچھ لوگ صحت کی وجہ سے 2 دن آڑ نہاتے ہیں, کچھ لوگ صحت کی خرابی کی وجہ سے 3 دن آڑ نہاتے ہیں. مطلب ہفتے میں 2 بار ان کا ہوتا ہے. انسان کی صحت ہوتی ہے, حالات ہوتے ہیں, جسمانی کیفیتیں ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے. بڑھاپا ہے ساتھ نہیں دیتا ہے, صحت کی کمزوری, جوان ہے لیکن بیمار ہے, بہت چیزیں ان کم از کم ایک بار. اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے, تاکہ بچوں کو عادت ہو, بیوی کو عادت ہو, گھر والوں کو عادت ہو, سب کوشش کرے کہ جمعہ کے دن نہائے. یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے. اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کریں, اس لیے کہ غسل جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے. انشاءاللہ آگے آئیں گی وہ فضیلت. تو عام آدمی بھی غسل لے, بچے بھی غسل لے, بڑے بھی غسل لے, سہولت ہو تو ایک انسان جنابت کی حالت میں ہو, خود بھی نہائے اور اپنی بیوی کو بھی نہلائے, یہ معنی ہے اس کا. بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی, اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو کا استعمال کریں اور تیل کا استعمال کریں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں, علی کل مسلم غسل یوم الجمعۃ, کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وَيَلْبَسُ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ, اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہے اچھے کپڑوں کو اپنے زیر تن کرے, مطلب اپنے اوپر ڈالے یا وہ پہنے. مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتھس ہے, جو سب سے اچھے کپڑے ہیں, ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر ڈالے, اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے. وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ, اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے, کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے, اور آج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے, تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کی ہے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے. ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے. تو اب جمعہ کا دن ہے, غسل لیا, بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے, اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائے, اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور جو ہے استعمال کریں. اسی طرح جو باتیں حدیث میں ملتی ہے جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے, آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے, یہی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہم بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی اور غسل جنابت کرے. تو حدیث کے الفاظ سنیے, جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے, غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا, مسجد کی طرف چل پڑے, تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا, ایک اونٹ ذبح کیا, ایک اونٹ صدقہ کیا, جو کچھ اللہ کے تقرب میں, اللہ کے نزدیک. پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے, مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا, سیکنڈ فیز میں گیا, دوسرے وقت میں جائے, تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں, اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا, ایسا اس کو ثواب ملے گا. پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے, گویا ایک سینگ والا مینڈا, سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھی, ذبح کر, سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا. اس کے بعد فرماتے اور ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے, بہت ہی قریب خطیب چڑھ گیا, چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب, چوتھے وقت میں جائے, تو اس کی مثال ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی. اور جو 5ویں وقت میں گیا, دا لاسٹ کمرس جس کو بولیں گے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا, صدقہ کیا. اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا. اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے, ممبر پر بیٹھ جاتا ہے, تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں, جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں, کون کون جمعہ کے لیے آ رہا ہے, وہ رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر, جو خطیب نصیحت اور وعظ کرتا ہے, وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو
خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففتھ ہے کہ تو اس کو انڈے کا ثواب مل رہا، تو ظاہر سی بات ہے اول آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے، اذان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا نمبر اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے، تیسرا دوسری اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے، لیکن یہ تمام لوگ جو ہے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں، اس کے بعد تو فرشتے اپنے رجسٹرز بند کرتے ہیں اور آ کر واعظ و نصیحت سننے بیٹھ جاتے جو خطیب دے رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے، ہے نا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، چیزوں کی اہمیت جب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی، ایسا ہوتا ہے نا، واپس نہیں سمجھتی۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے، انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے، لوکل اسٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے، اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک اسپیشل وی آئی پی لان ہوتا ہے، اس کے بعد جنرلی اسٹیڈیمس میں نمبر سے نہیں ہوتے ہیں، لوگ ترتیب میں بٹھاتے جاتے جیسے لوگ آتے ہیں، تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے۔ تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلدی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دیکھیں گا۔ کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے، کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو، چاہے اسپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو، تو اس کو دیکھنے کے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں، اس کے لیے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں، ہے نا، اول، چونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعہ کی بھی اہمیت سمجھیے، اس کو اہمیت دیجیے کہ آج تو جلدی جانا ہے، دوسروں سے آگے پہنچنا ہے، ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے، خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دکھے مجھے، اس کو میں غور سے سنوں۔ بہت اہم ہے اندر کی۔ تو کتنی باتیں آ گئی اس حدیث کے اندر، جنابت کا غسل لے، جلدی جائے، 5 وقت بتا دیے گئے، پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب، گائے کی قربانی کے ثواب، مینڈے کی قربانی کا ثواب، مرغی اور پھر انڈے کا آخری، اور اس کے بعد تو پھر رجسٹر کلوز ہے، فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکیں اتنے پڑھیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد، اس کا حکم دیا۔ آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں، جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے، ٹھیک، بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، جسم پہ خوشبو لگاتا ہے، پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، مسجد میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے، جہاں جگہ ملی وہاں رکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آگے والوں نے اگر صفیں چھوڑ دی تو آپ پیچھے کھڑ رہیں گے، پھر تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے، لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، ان کو منع کیا گیا ہے، ٹھیک۔ صف بندی کی آداب یہی، پہلا آنے والا پہلا بیٹھیں گا، دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوگا، ٹھیک۔ ہاں بس دینی مجالس میں الٹا ہوتا ہے، لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں، دنیا مجالس آگے سے بھرتی ہے۔ کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں؟ دعوت میں اگر دروازہ کھل رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں؟ آگے۔ لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھول رہا ہے تو آرام۔ اور جمعہ کے دن تو جب دوسری اذان کے بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے آتا ہوں، چونکہ آپ میں معلوم ہو گیا آپ خطیب ختم کیا، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور اتنے 10-15 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں۔ دینی مجالس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، دنیائی مجالس میں آگے۔ منسٹر آ رہا ہے، آگے رہنا چاہتے ہیں پیچھے رہنا چاہتے ہیں؟ آگے رہنا چاہتے ہیں۔ ہاں کوئی عالم دین آ رہے ہیں، تم مل لو، میرے کو کیا ضرورت ہے نا، یہ لوگ ویسے ہی بور کرتے، عالم دین یہ بتاتے وہ بتاتے، ان سے ملنے کے لیے سمجھ رہے آپ؟ تو ہم نے دین کو سیکنڈ دیکھیے، ہم نے انکانشیسلی بولیے، سمجھداری سے یا غیر سمجھی طور سے دین کو دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا درجہ دے دیا، جبکہ سب سے اول ہونا چاہیے تھا، ٹھیک۔ تو آپ فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے، 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، ان کو ہٹاتا نہیں ہے، اور جو اس کے لیے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے، مطلب نوافل ادا کرتا ہے۔ اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ، مقدر پڑھتا ہے، پھر امام کے خطبے میں خاموش رہتا ہے، کوئی آواز نہیں کرتا، سنتا ہے غور سے، خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے، رہتا ہے، تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام معاف کر دی جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کبیرہ گناہ کوئی نہ کرے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر نماز میں آتا ہے، اول آتا ہے، نہا کر آتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، جلدی پہنچتا ہے، لوگوں میں فرق نہیں کرتا، جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتا ہے، غور سے خطیب کو سنتا ہے، خطبے پہ وہ کرتا ہے، جتنی ہو سکے اتنی نوافل نماز اضافہ کرتا ہے، تو اللہ آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، صغائر صرف یہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے، ہے نا۔ کتنی فضیلت ہے جمعہ کی، اور کیے جانے والے اعمال بھی دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے میں نے فضیلت میں الگ سے روایتیں نہیں رکھی، یہ فضیلت بھی ہے اور کیے جانے والے اعمال بھی ہے۔
ٹھیک. اسی طرح جو بات پتہ چلتی ہے حدیثوں سے کہ کیا کرنا ہے جمعہ کے دن، وہ یہ ہے کہ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دینا اور کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے. مطلب امام آ رہا ہے تو انسان بیٹھتا ہے، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کر لو، کچھ ہوتا ہے ایسا، کبھی خالی وقت ہے، جلدی پہنچ گئے نا، جماعت ہے سمجھ لیجیے جمعہ کی کھڑی تو 1:15 بجے اور کوئی انسان 12 بجے پہنچ جائے جبکہ ابھی اذان بھی نہیں ہوئی دوسری، تو وہ بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، کوئی چیز ضروری ہے اگر اس کو سمجھتا ہے، کسی کو بات نصیحت کر دے کچھ بیٹھے بیٹھے. لیکن اب خطیب آ گیا تو بالکل خاموش، اور خطیب جب آ گیا اور ممبر پر پہنچ گیا تو خاموشی اختیار کرنا آپ نے فرماتے ہیں. اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقط لغوت. اگر تو نے مطلب اتنا خاموش رہنا ہے کہ اگر تو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش رہو، تو تو نے لغو کام کیا، تو نے اپنے جمعہ کو ضائع کر دیا. اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے خاموش رہو، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت ہے. ایک آدمی مسجد میں آ کے نیوسنس کریٹ کر رہا ہے، کچھ ہی باتیں کر رہا ہے نا، لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے. اب اگر پوری مسجد بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. حکمت کیا کہی گئی؟ اس کو کہنے دو، تم کچھ مت کہو اسے، اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہو گے خاموش بیٹھو، تم نے لغو کیا. پھر ایک بچہ چلا رہا ہے، ایک کی آواز ہے، اگر اس کو بڑا بچے گا چپ جمعہ کی نماز خاموش بیٹھ، اس سے ہوں گا کیا؟ 2 ہوں گے. پھر وہ دوسرا دیں گا جمعہ ہے نا تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہنا. تیسرا بولیں گے ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے، جمعہ کے دن خطیب کھڑا ہے. پھر خطیب پریشان ہے، کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر یار، کوئی سننے کو تیار ہے نا. تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے، آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے. کوئی آواز کر رہا ہے کرنے دیجیے، آپ خاموش رہیے، آپ کی خاموشی اس کے لیے دلیل ہے خاموش ہونے کی. تو اتنا جمعہ کا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے یا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم خاموش بیٹھو، اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مسجد ڈسٹرب ہونے والی. خاموش رہو. تو تم نے بھی لغو کیا، اور آگے روایت میں آئیں گا جس نے لغو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی. پھر کتنی اہم بات ہے نا. بالکل آواز نہیں کرنا ہے، خاموشی سے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی قسم کی چیزوں سے کھیلنا نہیں. ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اور کنکریوں سے کھیلے، کیونکہ اس زمانے مسجد نبوی ریت تھی، اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر، کنکریوں سے کھیلے، اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں. اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں، ہے نا، کچھ بھی مطلب نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں. تو یہ لغویات ہے، یاد رکھیے. ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ اے سی چل رہا ہے اور اے سی نیچے سے کالمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر. تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہے ہوا اتنی اچھی دستی سکھا رہے ہیں، پھر اس پہ کھیل رہے ہیں، وہ دستی اڑ کر اوپر آ رہی ہے، اس کو وہ کر رہے ہیں. پھر ان کے بچے نے بھی دیکھ لیا، اس نے بھی ٹیشو پیپر لا کے اندر ڈال رہا ہوا، ہوا نکل کے آ رہی ہے اسے. یہ بھی لغو ہے. شطرنجیوں سے کھیلنا لغو ہے نا. اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدان میں پڑے تو لغو ہے. کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ بس کریدتے رہتے، یہ سب لغو ہے. مطلب یہ کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی خطبہ سننا ہے، تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پیر کہیں بھی نہ ہو، پورا کانسنٹریٹ خطیب کی طرف. اور ظاہر سی بات جب کوئی چیز سے انسان کھیلے گا تو اس کا تھوڑی کانسنٹریشن ادھر رہے گا، ہے نا. تو کہا کھیلنے سے بھی منع کیا اور خاموش بٹھانے سے بھی منع کیا. اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا ممسل حسا فقط لگا ومن لگا فلا جمعۃ لہ. جس نے جو ہے کنکریوں سے کھیلا جمعہ کے دن، کیونکہ اس زمانے کنکریاں تھیں، تو اس نے جو ہے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا. کتنی اہم بات ہے نا، کتنی اہم بات. اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو تو ہند پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی. مسجد میں یہ نہیں ہے چٹائی لاؤ، یہ فلاں کرو. آپ کر سکتے جمعہ میں چٹائی میں کمی ہے، آواز برابر نہیں آ رہی، لیکن یہ بالکل خاموشی سے آپ جائیں گے، چٹائی لائیں گے، بچھائیں گے. چونکہ ضروری ہے باہر گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے، آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن چلانا چیخنا پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا اس کو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر. جمعہ چل رہا ہے اور لیڈرشپ چل رہی ہے ان کی ادھر، یہ بچھاؤ، سمجھتا نہیں کہ میں اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں، یہ ان کا اپنا چلتے رہتا. یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ بعد میں مینجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے، اتنے ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے. بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو، لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو ادب ہی نہیں پتا جمعہ کا. ٹھیک، تو کہا پھر اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے، سیدھا نہیں بیٹھنا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا
اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم اليوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے فرمایا فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما، کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہلکی پڑھے، لیکن بہت لمبی نہیں، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے تخفیف کے ساتھ، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے، ہے نا؟ کیا فرمایا آپ نے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو تو تم 2 رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو، وہاں بیٹھ جاؤ۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے ایسے جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھس جاتا خطبے میں۔ اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد، اچھا یہ خطبہ اردو ہے، عربی بھی نہیں، یہ بولتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے، تو پھر سب پوری مسجد اٹھ جاتی اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا آدمی جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا ہے، اگر سمجھو وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی ہے، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، بعد میں دیکھتا سب اپنی اپنی نماز باندھ رہے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی کر رہا ہے۔ اور اس عمل کی وجہ سے کہ دوران خطبہ ہمارے پاس روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے، جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا، بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، آپ نے کہا ایک شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ، وہ شخص کھڑا ہوا، نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا، آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز، تاکہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے۔ ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز پڑھ، ارے خطبہ چل رہا ہے اردو، ویسے خطبہ جمعہ کے 2 ہونے چاہیے، ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے 3 ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایک اردو میں پہلی اذان کے بعد ممبر سے نیچے، ایک عربی میں دوسری اذان کے بعد ممبر کے اوپر، پھر خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں ایک بار پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ تیسرا ہوتا ہے، مطلب دوسرا خطبہ عربی میں ممبر پہ سے، جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خطبے صرف 2 ہوا کرتے تھے۔ اب دوسری اذان کے بعد، مطلب معاف کرنا آپ کے زمانے میں تو دوسری اذان نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی، اذان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک، اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا 2۔ تو دوسرے خطبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے، جو کہ خطبہ ہے ہی بھی نہیں مسنونہ، جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک ساتھ دیتے رہتے ہیں، جبکہ سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے، یہ ایک نئی بدعت ہے ہمارے پاس جو ایجاد کر دی گئی، اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ۔ اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے، سب اٹھ کر پڑھتے ہیں، تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا لگتا اپن بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک سنت تو ختم کرتا ہے، جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو، تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں، پوری مسجد ایسی کھڑی ہوتی ہے جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، لیکن سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں، پھر خطبہ اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے۔ کیسے ہم سنتوں کو ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک، کر لیے تو کیا ہوا، بیٹھ گئے تو کیا ہوا، بس یہی تو مسئلہ ہے نا۔ تو امام خطبہ دے رہا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے۔ اسی طرح جو ہے جو شخص مسجد میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ آئے اور نہ ہی ان کے درمیان فرق کر کے بیٹھے، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے اور گردنیں پھلانگتے ہوئے، وہ اوپر سے پیر ڈالتے ہوئے آنے لگا، آپ نے فرمایا اور کہا اجلس فقط ازیت، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی لوگوں کو، اور وہ بیٹھ گیا، چونکہ تکلیف دینے والی بات ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یاد رکھیے حرام ہے، دکانیں بند کرنا، اس لیے کہ اللہ نے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تم اے لوگو ایمان لانے والو اذان سن لو جمعہ کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، خطبہ سننے کے لیے دوڑو اور اپنے تجارت کو بند کر دو۔ تجارت بند کرنا یہ کرنا حرام ہے اور بند کرنا واجب ہے ہم پہ۔ اسی طرح جمعے کی ادب فضیلت اور جو چیز ہم کو کرنا ہوئے کہ جمعہ کے رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے، کبھی بھی جب بھی موقع ملے۔ رات اور دن سے مراد جمعرات، ہمارے پاس چونکہ وہ جمعرات، جمعے کی رات کو بولتے ہیں جمعرات، اور جمعہ کا دن، اور رات پہلے آتی ہے اسلام میں، دن بعد میں، تو جمعرات جب گزر جاتا ہے اس کی جو رات آتی ہے وہ ہوتی ہے جمعے کی رات، اور دن تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اور کہا، یہ مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح، آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ ازالہ من نور ما بین الجمعتین، جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لیے جو ہے چمکتا رہتا ہے۔ تو کوشش کرے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا چاہیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جمعہ کے دن اور رات، یہ بحقی کی روایت اور حسن درجے کی حدیث ہے، جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو اس کی تعمیل کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی بنوں گا۔ جمعہ کے دن خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کثرت سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس سے مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ کچھ علماء نے لکھا یہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے لے کے اترنے تک کا بیچ کا وقت ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے، واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے، لیکن آپ جب وقت ملے جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرتے رہیں۔ تو آئیے جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنا ہے وہ ایک بار فہرست رکھ دیتا ہوں۔ پہلے غسل لینا ہے، پہلا کام جو کرنا غسل لینا ہے، ہو سکے تو غسل جنابت لیا جائے، ٹھیک ہے، بیوی سے ہم بستری کی جا رہا تو غسل لینا ہے یا غسل جنابت لینا ہے۔ دوسرا کام جو ہے اچھے کپڑے پہننا ہے جو کچھ میسر ہو۔ تیسرا کام خوشبو لگانا ہے اللہ اگر نے دیا تو۔ چوتھا کام جو ہے تیل لگانا ہے اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے تو۔ پانچواں کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ہونا، اللہ اگر جنابت میں اگر لیتا تو اچھی بات ہے۔ چھٹی چیز یہ خطبے سے پہلے مسجد میں آنا، یہ بڑا افضل ہے۔ ساتویں چیز یہ کہ جمعہ سے پہلے جو ہے جتنی ہو سکتی اتنی نوافل کا اہتمام کریں۔ آٹھویں چیز جو ہے خاموشی کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنیں، اس سے نزدیک بیٹھے، اس کی طرف دیکھتے رہیں۔ اسی طرح دو آدمیوں کے بیچ میں جو ہے نویں چیز فرق نہیں کرنا ہے یا ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا ہے۔ دسواں کام یہ ہے کہ خطبے میں جو ہے بات چیت نہیں کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے 11ویں چیز خطبے میں کسی سے کھیلنا نہیں ہے، بالکل سکون کے ساتھ جو ہے خطبہ سننا ہے۔ 12ویں چیز جو ہے تحیۃ المسجد پڑھ کر خطبے میں اگر بیٹھنا ہے، چاہے خطیب خطبہ کیوں نہ دے رہا ہو جمعہ کا۔ 13ویں چیز یہ کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے، اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے۔ 14ویں چیز یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں، مطلب جمعہ کی رات اور دن ملا کے کبھی بھی جب بھی موقع ملے۔ 15ویں چیز یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود بھیجنے کی کوشش کریں، اور 16ویں چیز یہ کثرت سے اس دن دعا مانگیں۔ یہ کام ہم کو جمعہ کے دن کرنے کی کوشش کرنا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب اس کے بعد بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے جمعہ کے دن، بکثرت، بہت زیادہ، انٹینسٹی بڑھانا ہے۔ عموماً تو ہم بھیجتے ہی ہیں، انٹینسٹی بہت ہائی کر دینا۔ کس دن؟ جمعہ کے دن ہائی کر دینا، ٹھیک ہے، بکثرت درود، ٹھیک۔ اور اس کے تعلق سے جو روایت ہے وہ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جمعے کے دن تمہارا بہترین دنوں میں سے، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دوسری ایک حدیث میں تفصیلی الفاظ ہیں کہ ایسے اللہ نے مقرب فرشتے رکھے ہیں، جب مجھ پر درود بھیجا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ غائب کی بات ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں غائب میں پیش ہوتا ہے اور کچھ لکھتے ہیں روز قیامت وہ پیش کر دیں گے۔ یہ فزیکل پریزنس میں پیش ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن یہاں چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو مجھ پر پیش کیا تھا، تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجیں۔ امام بحقی نے ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے، وہ یہ ہے جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو۔ جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے لے کر جمعہ خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے، جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو خاص طور سے بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمت بیان کرتے ہیں، فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ جو ہے زاد المعاد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ انسانیت کے سردار پر دنوں کے سردار میں درود بھیجنا جو خصوص اس دن ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ امت نے دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائیاں پائی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے پائی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دی، اور انہیں جو سب سے بڑی عزت حاصل ہوگی وہ جمعہ کے روز ہوں گی۔ اس دن وہ انہیں جنت میں ان کے گھر میں اور ان کے محلات کی طرف بھیجے گا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے مزید جزا کا دن ہوگا اور یہ ان کے لیے دنیا کی عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام درخواستوں
اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور کسی سائل کو رد نہیں کرتے، مسلمانوں کو ان ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسط سے جو ہے حاصل ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تھوڑی سی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات آپ پر بکثرت درود بھیجیں۔ ٹھیک ہے، جمعہ کا دن سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار، جمعہ کے دن ہم جنت میں داخل ہوں گے، جو سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ تمام کا راستہ جنت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے ہم کو ملا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود بھیجا جائے۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا میں نے جس دیا جو میں نے پڑھا، بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے۔ تو کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود بھیجنا چاہیے۔ سب سے افضل درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، وہ درود جو آپ اور میں کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں۔ تو آپ دوسرے درود اگر آپ کو علم ہو نہ ہو تو چھوڑ دیں، یہ سب سے اچھا درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ کثرت سے یہ درود پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے، یا فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو ایسے درودوں کو لے کر نبی کے پاس پہنچا دیتے ہیں یا دیں گے، یاد رکھیں جو بھی ہے، چونکہ غائب کا معاملہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اہم نکات تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے جمعہ کے تعلق سے رکھوں، تاکہ اس کی فضیلت، اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے جو ہے انسانوں میں، مسلمانوں میں جاگیں، اور اس دن کو صرف ہم چھٹی ملتی ہے تو انجوائے نہ کریں، بلکہ اس دن کو جب کہ ہم کو چھٹی اگر مل رہی ہے تو ڈبل فائدہ اٹھائیں اس دن کا، وہ اس اعتبار سے فائدہ اٹھائیں کہ اس دن ہم خوب زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں، وہ سارے اعمال کریں جو کتاب و سنت نے بتایا ہے۔ یاد رکھیں جمعے کی نماز کا خاص اہتمام کریں، کبھی نہ اس کو چھوڑیں، کثرت سے درود بھیجیں، سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، یاد رکھیں۔ اسی طرح اس کے اندر ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کو پانی کوشش کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو۔ اس کے علاوہ بھی آپ پورے جمعہ میں دعا مانگ سکتے ہیں، پورے جمعہ میں استغفار ہو، تو عام باتیں کبھی بھی کر سکتے ہیں، جمعہ چونکہ افضل ہے تو بہرحال اس میں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تاکہ انشاءاللہ عزیز اس جمعے کا صحیح فائدہ اٹھا سکے۔ عورتوں سے بھی گزارش کروں گا اگر انتظام ہو تو ضرور مسجد جائے تاکہ جمعے کی نماز میں حاضر ہو، تاکہ دین کا علم سیکھے، اجتماعیت سے جڑے، تاکہ ایک شعور امت کے اعتبار سے ہم میں جاگے، ورنہ امت کا شعور نہیں، ہر کوئی انڈیویجول لائف گزار رہا ہے، عورتوں میں خاص طور سے، تو امت کا ایک شعور جاگے۔ اور انتظامیہ سے کہوں گا عورتوں کے لیے بھی نظم کرے، چونکہ نماز جمعہ کے اندر سب سے افضل اعمال میں سے ایک سب سے عظیم عمل ہے۔ نماز جمعہ ہوا، سورۃ الکہف ہوا، دعا کی شکل میں ہوا، نبی پہ درود ہوا، اور کیا کرنا ہے جمعہ کی نماز میں اور کیا نہیں کرنا ہے وہ باتیں بھی دیکھی تاکہ جمعے کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو فضیلت ہے، جو ساتھ ہے، جو گھڑیاں، جو مہینے، جو دن جس کو تو نے فضیلت کچھ راتوں کو اور کچھ دن کو دیے، ان دن اور راتوں کی فضیلت اور ان گھڑیوں کی فائدہ اٹھانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ راتوں کی شکل میں، چاہے شب قدر کا معاملہ ہو، یا دن کی شکل میں، چاہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کا معاملہ ہو، یا اسی طرح جو ہے ہفتے کے اندر دنوں کے اعتبار سے جمعے کا معاملہ ہو، یا مہینوں کے اعتبار سے رمضان کا معاملہ ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان دن، رات اور مہینوں اور جو ہے ساتھ اور گھڑیوں کا جو ہم فائدہ اٹھا سکے یا اللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ دعا کریں کثرت سے کہ اللہ ہمیں ان دنوں، ان گھڑیوں کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی توفیق دے کہ ہم گناہ کبیرہ سے ہم بچتے رہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ سے بچنا بھی بے انتہا بہرحال ضروری ہے، ورنہ پھر وہ اعمال جو صغائر کو مٹاتے ہیں وہ تو کریں گے، لیکن کبائر ہونے کی وجہ سے پھر یاد رکھیے صغیرہ بھی مٹتے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم اس سے بچتے رہیں۔ تو جمعہ کے دن کو غنیمت جانتے ہیں، اس کا ہم صحیح فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے آخر میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جمعے کی فضیلت سمجھتے ہوئے اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام کو جو ہے ایسی تمام چیزوں کی اللہ توفیق دے فائدہ اٹھانے کی جس کو تو نے خاص فضیلت بخشی ہے، چاہے دنوں، چاہے راتوں کے اعتبار سے، مہینے ہو یا گھڑیوں کے اعتبار سے ہو۔ ہم تمام کو جو ہے جمعے کی فضیلت اور عظمت سمجھ کے اس کا فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال بچوں کو بھی اس کی اہمیت سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کتاب و سنت کا سمجھنا اور عمل کرنا ہم پہ آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ خاتمہ ایمان پر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد السلام علیکم۔ آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ترین دن کو یاد رکھے ہمیں دیا،
اور اس کو بہت زیادہ خصوصیتوں کا حامل بنا دیا اس دن کو، جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں مخصوص عبادتیں جو اس دن کے لیے خاص ہے کرنا چاہیے، عام عبادتیں بھی ہیں لیکن اس دن کی کچھ خاص ہے، کرنا چاہیے۔ اور اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے جو دعوت دی ہے اس دن کے ذریعے، وہ کیا دعوت ہے؟ بہت سارے اچھے اعمال جو اس دن کرنا ہے، یہ دعوت ہے اللہ کی طرف، تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ اور ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ یاد رکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں جمعے کا دن وہ بہترین دن ہے، جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ جمعہ بیسٹ ڈے ہے جس دن سورج نکلتا ہے۔ سورج تو روز نکلتا ہے نا، ہفتہ نکلتا ہے، اتوار نکلتا ہے، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاث، یوم الخمیس، مطلب جو ہے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ہے نا نکلتا ہے۔ لیکن جو ہفتے بھر میں سورج جس دن نکلتا ہے، جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، وہ دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ۔ تو سورج کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں، حدیث یہ جو ہے حدیث صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس پہ سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسٹ ڈے ہے، یاد رکھیے، طلوع ہوتا ہے۔ اس دن آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کیا خصوصیت ہے اس دن کی؟ اس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دوسرا فرمایا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا، جنت میں بھی اسی دن یہ گئے، اور اسی دن انہیں اس سے نکالا گیا، جنت سے اسی دن یہ نکالے گئے۔ قیامت بھی جمعے کو ہی قائم ہوگی، قیامت بھی اسی دن آنے والی، اس لیے یوم الجمعہ ہی جمع ہونے کا دن ہے، چاہے نماز جمعہ کی شکل میں بھی جمع ہوتے ہو اور قیامت قائم ہوں گی تو تب بھی لوگ جمع ہو جائیں گے، تو قیامت اسی دن قائم ہوں گی۔ آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے، سمجھ مطلب دنیا میں آئے، اور اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ بہت افضل دن ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ چھٹی کا دن نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ جو لوگ ہفتہ بھر بھی فجر پڑھتے ہیں، جمعہ کو فجر نہیں پڑھتے چونکہ ورکنگ ڈے نہیں ہے، آج بولے لمبا سونا ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی امیزنگ ہے۔ یاد رکھیے، میں یہ کیوں بات بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ جمعہ کو مذاق سمجھتے ہیں، جمعہ کو جوکنگ دیتے ہیں، جمعہ کو چھٹی کا دن سمجھا، یار چھٹی دی جا رہی ہے آپ کو کیوں؟ مسلم ممالک میں، مسلم انسٹیٹیوشنز میں، اس لیے کہ اس کی فضائل ہیں، نہ کہ اس میں سونا ہے، صرف سستی وہ کرنا ہے، اور جمعہ کے پہلے اٹھنا ہے، 10 منٹ پہلے نہانا ہے اور چل جانا ہے مسجد۔ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے، تو اس دن کو ضائع مت کیجیے، قیامت اسی دن قائم ہوگی۔ آئیے، مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سے سنیے، یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ سورج جس پہ طلوع ہوتا ہے سب سے افضل دن ہے، پہلی حدیث میں چلا گیا۔ یہ حدیث کیا بیان کریے؟ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، سمجھ رہا؟ تو جمعہ کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہاں سب سے عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے، ہمارے لیے ہم بیکار ضائع کر رہے ہیں، چھٹی ہے تو فائدہ اٹھائیے، سب سے عظیم ہے۔ پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر تو صرف منانے کی ہے، تہوار ہے مسلمانوں کے جو بار بار آنے والا دن ہے جس میں خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جمعہ فضائل کے اعتبار سے اس سے زیادہ فضیلتیں لیے ہوئے اپنے اندر۔ تو فرمایا اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر کے دن سے بھی بڑھ کر ہے، اس کی 5 خصلتیں ہیں، اس دن کی 5 اسپیشلٹیز ہے، 5 خصلتیں اس دن کی۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اس دن یہ پیدا ہوئے۔ دوسرا فرمایا اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا، مطلب ان سے خطا ہوئی پھر معافی ہوئی، زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن انہیں فوت کیا گیا، ان کا انتقال بھی دنیا آنے کے بعد جمعہ کو ہی ہوا۔ پھر فرمایا اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے، صرف حرام چیز نہ مانگی جائے، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوں گی، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا ہر مقرب فرشتہ، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اسپیشل فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں مقرب فرشتے، مقرب فرشتے۔ یہ مقرب فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے؟ فرشتوں کی دنیا میں ایک لیکچر ہے، اس میں ضرور آپ سنیں، کتنے امیزنگ یہ فرشتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ہر مقرب فرشتہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کے عرش کو اٹھائے رہتا ہے یا اٹھائیں گا، اللہ کے عرش سے اس کا تعلق ہے۔ مقرب فرشتہ آسمان اور زمین اور ہوا،
آسمان اور زمین اور ہوا اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا مقرب فرشتہ زمین اور آسمان، ہوا اور سمندر، مطلب زمین، آسمان، ہوا اور پانی، سب جمعہ کے دن سے ڈرتے جب یہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ کو قیامت قائم ہونے والا، تو وہ گھبرا جاتے، وہ ڈر جاتے اپنے رب سے، سمجھ رہا؟ اور مسلمان کا حال یہ سب سے زیادہ مست ہو کر پڑا ہوا ہے جمعہ کے دن۔ جو جمعہ کی مخصوص عبادتیں وہ تو غائب ہے، فرائض بھی اس دن چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ بولے ہفتہ بھر نماز پڑھانا میں نے فجر کی، جمعہ آج ایک چھٹی کا دن ہے، کیونکہ آفس رہتا جلدی 8 بجے تو اٹھ جا رہا، آج فجر ہو جا رہی، آفس نہیں ہے آج تو فجر بھی نہیں ہے آج۔ سبحان اللہ، یہ تو اتنا عظیم دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، سب سے افضل دن ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس دن اللہ کے مقرب فرشتے زمین، آسمان، سمندر، ہر کوئی، ہوا، پانی سب ڈر رہے ہیں، کیونکہ اس دن قیامت قائم ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، آدم علیہ السلام اسی دن وفات پائے، اور ایک ایسی گھڑی ہے اس دن میں جس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی سوائے حرام چیز نہ مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فضیلت ہے، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور ہر کوئی اس دن سے ڈرتا ہے اللہ کی مخلوق۔ صرف ابن آدم جو ہے مست ہے، جن اور انس نہیں سمجھ پا رہے کہ رب العزت نے کیا فضیلت کا حامل بنایا اس دن کو، اس کی فضیلت کو سمجھ کے اپنے زندگیوں کو ہم بدلیں۔ آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن، یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کو، لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے۔ آئیے اس کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں، ٹھیک ٹھیک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں، 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو۔ جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرمائے تقسیم ہوتا ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر سمجھا، جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو، یا آپ فرماتے ہیں اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو۔ تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں، رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے، مغرب سے دن بدلتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا، تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ گیا، رہے رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج، سمجھے آپ، ٹھیک ہے، تو مغرب سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جمعرات، جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی، یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو۔ تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں، جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے۔ اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سے فرمایا اس کو تلاش کرو، تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب میں، مغرب سے کیا لگیں گا؟ یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا، ٹھیک ہے، تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے۔ اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے، ڈن۔ بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں، بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول۔ رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ مانگے۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی، یاد رکھیے۔ تو آپ کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دیں، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے۔ اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں، یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے۔ اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات ہی ایکچولی وہ جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے، یاد رکھ، ٹھیک؟ تو اس میں پالے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو۔ تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں، یاد رکھیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور فضیلت۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔